حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، انصار میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ابھی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر نبی علیہ السلام کے فداکاروں میں شامل ہو گئے۔ قرآن مجید سیکھا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب آپ تلاوت کر کے مجھے سناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ سمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے قرات کی، جارن قرات کی، اور قرات میں اس نے جو ہے قرآن مجید آواز سے پڑھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو عجیب لگا۔ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا اس طریقے سے ابی رضی اللہ عنہ واقف نہیں تھے۔ تو غصہ آیا کہ قرآن کو غلط پڑھتا ہے۔ انتظار کیا، جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کو بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی قرات کی، اس نے بھی جارن قرات کی، اور اس نے بھی قرآن کو کسی اور لہجے میں پڑھا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے اس کا بھی انتظار کیا۔ جب وہ فارغ ہوا، ان دونوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، یہ شخص آیا، اس نے قرآن غلط پڑھا، یہ شخص آیا، اس نے بھی قرآن غلط پڑھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم پڑھو۔ اس نے پڑھ کے سنا، فرمایا ٹھیک پڑھتا ہے۔ پھر اس سے فرمایا کہ تم پڑھو، اس نے عرض کیا، اس نے بھی پڑھا، فرمایا یہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل میں تکذیب آ گئی، جھٹلانا آ گیا، اور یہ ایسی کیفیت تھی، یہ تو کفر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، ایسی تکذیب میرے دل میں آ گئی۔ تو نبی علیہ السلام ان کی اس کیفیت کو محسوس فرما گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور اس ہاتھ مارنے کا اثر یہ ہوا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں عرش رحمان کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اس طرح ان کی وہ کیفیت زائل ہو گئی۔ الحمدللہ تکذیب کے بعد پھر ان کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح تزکیہ کیا اور ان کو پاک بنا کر کے ایسی جماعت بنا دیا کہ اللہ کو پسند آ گئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ تزکیہ بڑی عام چیز ہے۔ مختصر سی بات کر کے ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسے انسان کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں آپ جانتے ہیں، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کیا بیماری ہے، کسی کو کیا بیماری ہے۔ اس کے معالجین اور اسپتالیں بہت ہیں، بہت سے ڈاکٹر ہیں، بہت سے حکیم ہیں، بہت سی اسپتالیں اور شفا خانے، لوگ علاج کراتے ہیں، کوئی ٹھیک ہوتا ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہوتا۔ جیسے جسم کی بیماریاں ہیں ایسے روح کی بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری شہوت ہے، روح کی بیماری غصہ ہے، روح کی بیماری لالچ ہے، روح کی بیماری حسد ہے، روح کی بیماری تکبر ہے، روح کی بیماری خواہشات ہیں، بری خواہشات۔ اس طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہیں روح کی۔ ان روح کی بیماریوں کے بھی معالجین ہیں، اور ان کا سب سے بڑے معالج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جن کا منصب یہ تھا وہ یزکی ہیں، وہ ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ان بیماریوں سے پاک کیا، اس لیے وہ پاک مخلوق بن گئے۔ نبی علیہ السلام کا یہ کام امت نے بھی لیا، اور امت کے اندر ایسے بہت سارے لوگ گزرے، اب بھی موجود ہیں، اور قیامت تک یہ لوگ موجود ہوں گے، اس لیے جو نعمتیں نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے دی ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے ان نعمتوں کو اپنی امت کے لیے بھی مانگ لیا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تمام نعمتیں قیامت تک رہیں گی۔ جیسے تزکیہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جیسے بعد میں تزکیہ ہوتا رہا اپنے اپنے دور میں، ایسے یہ تزکیہ کا سسٹم بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور ایسے مذکر لوگ رہیں گے جو تزکیہ کریں گے۔
یہ نبی اسلام کی وراثت ہے، اور نبی اسلام کی جتنی وراثتیں ہیں یہ ساری قیامت تک باقی رہیں گی. جب تک قرآن باقی اس وقت تک یہ سارا نظام باقی. اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جس کا تزکیہ نہیں ہوگا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے گا ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیں گے، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ونحشره یوم القیامت اعمی. قیامت کا دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی. وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا. میں تو بینا تھا، آنکھوں والا تھا. اللہ فرمائیں گے ہاں کذالک، اسی طرح اتتک آیاتنا، ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی. فنسیتها، تو ان کو بھول گیا تھا. کذالک الیوم تنسا، آج تمہیں بھلا دیا گیا. تو یہ تزکیہ بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی، موت تنگ ہو جائے گی. مجھے ایک ڈاکٹر لے گیا اسپتال، مجھے ایک بندہ بھی دکھایا 6 دن سے نزع کی حالت میں تھا. اس کی ایک آنکھ بند تھی، دوسری آنکھ جھپک رہی تھی، سارا جسم ساکن تھا، مشین کے ذریعے سے سانس چل رہی تھی. ڈاکٹر نے مجھے بتایا آج 6واں دن اس کی یہ حالت ہے. 6واں دن ہے اس کی وہ جو نزع تھی وہ لمبی ہو گئی تھی. نزع 1 منٹ کی بھی سخت ہوتی ہے، 6 دن سے نزع چل رہی تھی اس کی. میں نے پوچھا اس کا کیا کام تھا؟ کہ نہیں وہ فوٹوگرافر تھا. تو جس کا تزکیہ نہ ہوا اس کی موت تنگ ہو جائے گی، اور جس کا تزکیہ نہیں اس کی قبر تنگ ہو جائے گی. اور قبر اتنی تنگ ہوگی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اور پھر اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، جو قیامت تک اس کو زہر کے ٹیکے لگاتے رہیں گے تاکہ اس کا تزکیہ ہو. اور یہ صورت میں ہے جب وہ ایمان لے کے گیا تھا. اگر ایمان لے کے نہیں گیا تو پھر تو تزکیہ کی شکل ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت کے اندر. تو مومن کا تزکیہ موت کے وقت اور قبر کے اندر جو کیا جاتا ہے یہ اس کی پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے. اور اگر یہاں بھی تزکیہ نہ ہوا تو قیامت حشر کے میدان میں ہوگا، وہاں پسینہ اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک، اس کے گلے تک پسینہ ہوگا، اوپر سورج اور نیچے زمین آگ بنی ہوئی ہوگی. اور ایسی مصیبت ہوگی لوگ کہیں گے اس مصیبت سے ہم نکلے، خواہ جہنم میں جاتے جائیں. تو تزکیہ نہ ہوا تو وہاں بھی مصیبت بنے گی، اور اگر وہاں بھی تزکیہ نہ ہوا تو پھر جہنم میں ڈال کر اس کو ستھرا کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے آخری جنتی کو جب جہنم سے نکالا جائے گا وہ انگارہ ہوگا، اس انگارے کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہاں وہ کولے ٹوٹیں گے، اندر سے ایک انسان نکلے گا. اب یہ انسان نورانی ہو چکا ہوگا، اب اس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، اب اس کو جو ہے نا جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہوگا، نورانی نہیں بنے گا، اس کو جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی اطمینان والی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. اس کی موت کیسی ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جسے مشق پانی سے بھری ہو، اس کے منہ کو تھوڑا سا جو ہے ڈھیلا کر دیا جائے، پانی خود بخود نکل جائے گا، ایسے شروع نکلے گی. اور قبر کے اندر جب جائے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اس کو کہیں گے تو یقین پہ اوپر رہا، یقین کے اوپر تیری موت آئی، اور قیامت کے دن یقین کے اوپر اٹھے گا، اور اس کی طرف کے لیے ندا آئے گی اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی طرف دروازے کھول دو. میرے دوستو قبر آسان ہو جائے گی. اور حشر میں جب جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ مصیبتوں میں ہوں گے اس کو تو عرش رحمان کے نیچے مشک کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہا ہوگا، اور جب وہ پلسرات کو پار کر کے جنت میں پہنچے گا تو پوچھے گا وہ پلسرات کہاں ہے جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا تھا. اسے بتایا جائے گا سعادت مند انسان وہ تو آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، آپ اتنی تیزی سے آئے کہ پلسرات کا آپ کو پتہ احساس ہی نہیں ہوا. اور جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کو اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تمہارے لیے جنت میں یہ قانون ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی.
وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تمہارے لیے یہاں یہ قانون ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تمہارے لیے یہاں یہ قانون ہے، ہمیشہ صحت مند رہو گے اور کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، یہ جو چیز ہے، یہ چیز انسان کو اگر نصیب ہو جائے، یہ کیسے نصیب ہوگی؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، روح کی بیماریوں کو اس نے جو ہے نا اس سے نجات حاصل کر لی۔ جیسے جسم کی بیماریوں کی دوائی زمین ہی سے آتی ہے، جس نے جسم زمین سے بنا، ایسے روح کی بیماریوں کی دوائی اوپر سے آئی ہے، اس لیے کہ روح اوپر سے آیا ہے، روح اوپر سے آیا ہے، روح کی علاج بھی اوپر سے آیا ہے۔ روح کا علاج کیا ہے؟ قرآن و سنت، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں، یہ دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر یہ تزکیہ کر لیں قرآن و سنت کے ذریعے سے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے نکلیں اس کو اعلان ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، پھر میری جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں فیصلہ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی صفائی ستھرائی کر کے پھر اس دنیا سے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مراقبہ کرنا ہے، مجھے حکم ہے مراقبے کا کہ مراقبہ کراؤ، لیکن اس سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب مل کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ وہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں دن میں 100 بار اللہ کے سامنے توبہ۔ اللہ پاک نے عمر بھی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں دن کو بھی توبہ کرنی چاہیے، رات کو بھی توبہ کرنی چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے۔